السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آملہ کے متعلق جو ہے گفتگو کرتے ہیں، فوائد کیا کیا رکھتا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے۔ یہاں پہ ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مزاج کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سرد ہے درجہ اول میں اور خشک جو ہے درجہ دوم میں ہے۔ خوراک مقدار جو بتائی گئی ہے 3 سے 5 گرام یا اس سے زیادہ بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچار کی شیپ میں استعمال کیا جاتا ہے، مربع کی شیپ میں استعمال کیا جاتا ہے، یا دوائی کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کام اس کے کیا کیا ہیں، یعنی قابض ہے اگر خشک ہو جائے، اگر سبز ہو تو یہ قابض نہیں ہے۔ مفرح ہے یعنی فرحت بخشتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرانے دست ہوتے ہیں، پیچس ہوتے ہیں، یہ ان کو روکتا ہے۔ اور جو سبز حالت میں جب یہ ہوتا ہے یہ ملین اور مدر جو ہے نا تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تقویت بصارت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے یا اس کا سالن بنایا جائے تو یہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ مسکن صفرا ہے، یعنی یہ خون کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، جو حدت ہوتی ہے، یہ اس کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو قے آ رہی ہو تو اگر اس کا اچار دے دیا جائے یا آب آملہ دے دیا جائے تو اس کی جو قے والی حالت ہے اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، جو ہے نا بہتری کی طرف معاملے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کو طاقتور بناتا ہے اور بالوں کو بہت عرصہ تک سیاہی اس کی قائم رکھنے کی اللہ پاک نے اس میں قوت رکھی ہوئی ہے۔ اس کے جوشاندے سے جو لوگ اپنے بالوں کو دھوتے ہیں ان کے بال بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، اچھے گھنے تگڑے، جو بال گرے بھی ہیں وہ دوبارہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا مربع اور اچار بھی بنایا جاتا ہے، جو کہ خفقان یعنی دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، خوف و وسواس جس کو کہتے ہیں، یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ سائیکی پیشنٹ ہے، جن کے دل کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، آوازاری ہو جاتی ہے نا، یہ اس کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کی بہترین دوائی ہے۔ اس کے علاوہ ضعف دماغ یعنی دماغ کی کمزوری کے لیے اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ضعف دماغ کے جتنے بھی معاملات آ جاتے ہیں، یعنی ان میں کوئی کلاٹ آ جاتا ہے یا دماغی کمزوری آ جاتی ہے، نسیان کا معاملہ آ جاتا ہے، نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے میں نے اس کو بہترین دوائی پایا۔ اور ضعف معدہ کو دور کرنے کے لیے اس سے زیادہ مفید میں نے کوئی بھی نہیں پائی چیز۔ ضعف معدہ یعنی معدہ کی اگر کمزوری ہو جاتی ہے تو آپ اس کو اگر آنکھیں بند کر کے استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ عرصہ اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ میرے لحاظ سے اگر کسی کا ضعف معدہ ہو تو 90 دن اس کو استعمال کر لیا جائے، 90 دن اس کو استعمال کر لیا جائے تو یہ اخیر والی دوائی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے دوست احباب جن کا سپرم کی ریشو جن کی کم ہو جاتی ہے یا سپرم کی تھک کم ہو جاتی ہے، یا جن کو جریان کے مسائل ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے، یا ایسی بیٹیاں جن کو لکوریا کی پرابلم ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ آملے کو کسی شیپ میں، چاہے اچار کی شیپ ہو، چاہے مربع کی شیپ ہو، چاہے آپ میڈیکیشن کی طرح اس کو تیار کر کے استعمال کر رہے ہیں، چاہیے اس کو لازمی استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ٹی بی کی وجہ سے منہ سے خون آتا ہے، یا ویسے اگر آپ کے لنگز میں پرابلم آ جائیں تو آپ کے منہ سے تھوک کے ساتھ ساتھ خون آنا شروع ہو جائے تو اس کو یہ روکتا ہے۔ پرانے جتنے بھی بخار ہیں، جس میں ملیریا ہے یا کوئی بخار بگڑ جاتا ہے، کوئی ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، اس شکل میں اگر اس کا مربع استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت بہت زیادہ فائدے جو ہے نا دیتا ہے۔ نکسیر اور اس کے علاوہ بواسیر کا جو خون ہے یہ اس کو روکنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بزرگ ہو گئے ہیں، جن کے معدے اور جگر جو ہیں پوری طرح پراپر جو ہے کام نہیں کرتے، ان کو ہم لوگ جو ہے نا مربع آملہ، مربع بیہی اور مربع ہرڑ جو ہے، ان تینوں کا پوست لے کے تو اس کا ایک پیسٹ بنا کے تو ہم اپنے بزرگوں کو دیتے ہیں، تاکہ ان میں جو ان کی مسکولر ویکنس ہے اس کو تھوڑا سا ریکور کیا جا سکے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے آب آملہ بنایا ہے، جو میں مختلف کشتوں میں یوز کروں گا۔ اور جس طرح آپ نے مشین کے اندر یہ سارا پروسیس دیکھا، میں نے اس کی باتیں نہیں کی ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے مربع جو نا آب آملہ جو بن گیا، کم کمپنیاں یا کم لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹیم ورک کا کام ہے، اس میں محنت زیادہ ہے، لاگت تو الگ ہے۔ یہ جو مشین آپ کے سامنے دکھائی گئی یہ کورین مشین ہے،
तो स्पेशल हमने सिर्फ आब आमला बनाने के लिए, क्योंकि दोहरी डंडे में कूट के इस तरह का पानी या इतनी मिकदार में पानी नहीं बन सकता, तो हमने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इससे हम कुश्ता फौलाद बनाते हैं। और वो कुश्ता फौलाद मर्दमी क़ुव्वत के लिए या बांझपन के जितने भी मर्दों के जो बांझपन वाले मामले हैं जिनमें स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है या स्पर्म की थिक कम होती है या एक्टिवेशन कम हो जाती है, नॉर्मल जो मामला आते हैं वो कम होते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए प्लस स्पर्म की थिक को बेहतर करने के लिए हमने ये एक तरीका जो है ना शुरू किया है। तो शौक़ का कहते हैं कोई मोल नहीं है। कुछ लोग तो मेरी इस मेहनत से खुश होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं वो कहेंगे सिर्फ फेम लेने के लिए हकीम साहब ने ये वीडियो बनाई है, जबकि मुरब्बा आमला तो बनता है, अचार भी आमले का बनता है, अचार का सालन भी बनता है, इसके साथ से सर भी धोया जाता है। लेकिन जिस तरह हमने ये आब आमला आपके सामने निकाला है, बहुत ही कम हुक्मा है जो ऐसा काम करते हैं। चलिए यहाँ एक फार्मूला बता देता हूँ, जिनका स्पर्म जो है उसकी थिक कम हो तो कुश्ता फौलाद जो बनाया जाए सिर्फ आब आमला से बनाया जाए, तो स्पर्म की थिक जो है फलूदे की तरह हो जाती हैं। बनाइए, इस्तेमाल करिए।